السلام علیکم۔ جنون ناول کی ایپیسوڈ ہے 2۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس طرح فرقان اپنے فیملی کے لیے کرایہ دار کا بندوبست کر رہا تھا۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، آج ابھی تک تو نہیں آیا، فرقان نے کہا۔ شاید وہ کل آئے گا یا شاید نہ آئے، کمرہ تو اسے لانڈی میں بھی مل سکتا ہے۔ ابا اچانک قریبی گھر سے ایک بچہ بڑے مضطرب انداز میں چلاتا ہوا باہر آیا۔ پانی آ گیا ہے، اماں کہہ رہی ہیں جلدی سے آ کر نہا لو۔ لو بھئی، شکر ہے خدا کا، شمشاد نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج 3 دن کے بعد پانی کی شکل دکھائی دی۔ پانی کی آمد کی خوشخبری کے ساتھ ہی یہ محفل تقریباً برخاست ہو گئی۔ زیادہ تر لوگ اٹھ کر اپنے کوارٹروں میں پانی بھرنے اور نہانے دھونے کے لیے چلے گئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور علاقے میں بعض اوقات کئی دن تک پانی کا ناغہ ہو جاتا تھا۔ لوگ برسوں سے طرح طرح کے جن عذابوں کو جھیلنے کے عادی ہو چکے تھے، انہی میں سے ایک پانی کا بھی تھا۔ پانی کی قلت اگرچہ علاقے کا ایک مشترکہ مسئلہ تھی، تاہم فرقان اور زبیدہ نے اپنے کرایہ دار کی پانی کی ضروریات کا ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا۔ اس سلسلے میں زبیدہ بہت محتاط اور دانشمندانہ رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایسا نہ ہو کرایہ دار پانی کی پریشانی کے باعث گھبرا کر کمرہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اسی خیال کے تحت وہ اپنی ضروریات بوقت ضرورت قطع بیت کر لیتی، لیکن کرایہ دار کو پانی کی تکلیف نہ ہونے دیتی۔ ویسے اس کے اب تک کے تمام کرایہ دار اس معاملے میں بہت تعاون کرتے تھے۔ پانی کی کمی کی صورت میں وہ دوسری گلی میں لگے نل سے بالٹیاں بھر کر لے آتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا مالک مکان کے پاس کوئی حل نہیں۔ فرقان 2 آدمیوں کے ساتھ جو وہاں باقی رہ گئے تھے، کافی دیر تک بیٹھا ہوا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ وہ دراصل اس امید میں بیٹھا ہوا تھا کہ شاید وہ آدمی کمرے کی تلاش میں آئے، یہاں تک آئے تو اس کے مکان تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور گلی کی رونق بھی کم ہونے لگی تو وہ گھر واپس آ گیا۔ اس نے زبیدہ کو نامعلوم شخص کے بارے میں بتایا جس کا ذکر شمشاد نے کیا تھا۔ لانڈی میں کام کرنے والا، بھلا یہاں کیوں کمرہ لے گا؟ زبیدہ نے قدرے مایوسی کے ساتھ کہا، اسے وہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ لانڈی سے کورنگی اور کورنگی سے لانڈی سے روزانہ ہزاروں لوگ کام کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں۔ فرقان امید کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، شاید وہ شخص ادھر آئے۔ ویسے بھی عام طور پر اکیلے آدمی کو ہر شخص اپنے مکان میں رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، خاص طور پر جس گھر میں سیانی لڑکیاں موجود ہوں۔ ہماری صوبیہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ آدمی اگلے روز واقعی آ گیا۔ فرقان کو کام پر سے آئے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ فرقان نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک اجنبی کو کھڑے دیکھا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر فرقان ٹھٹک گیا۔ وہ درمیانہ عمر کا ایک آدمی تھا جو اپنی شکل اور خلیے سے سخت پریشان حال اور تھکا ماند نظر آ رہا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں کرائے کے لیے ایک خالی کمرہ ہے، آنے والے نے کہا۔ میں وہ کمرہ کرائے پر لینا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا اور کہاں سے آئے ہو؟ فرقان نے غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ڈرگ کالونی سے آیا ہوں، اس نے صرف مختصر سا جواب دینے پر اکتفا کیا۔ مجھے کمرہ چاہیے، ملے گا؟ اس کے لب و لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زیادہ بات چیت نہ کرنا چاہتا اور فوری طور پر یہ جان لینا چاہتا تھا کہ اسے کمرہ مل سکتا ہے یا نہیں۔ اسی وقت گلی میں سے گزرنے والے ایک لڑکے کو آواز دے کر فرقان نے اس سے کہا کہ وہ ذرا شمشاد کے دروازے پر دستک دے کر اسے بلائے۔ شمشاد فوراً ہی آ گیا۔ ہاں، شمشاد نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے کل لانڈی کے ہوٹل میں ملے تھے نا؟ میں نے تم کو یہاں کا پتہ دیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فرید، اس شخص نے کہا اور وہ خاموش ہو گیا۔ شمشاد کے آنے کے بعد اس امر کی تو تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی آدمی تھا جو شمشاد کو لانڈی میں ملا تھا۔ اب اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ تم نے لانڈی میں ہی کوئی کمرہ کیوں تلاش نہیں کیا؟ فرقان نے اس سے پوچھا۔ کیا تھا؟ فرید نے کہا، نہیں ملا۔ ابھی کہاں رہ رہے ہو؟ شمشاد نے پوچھا۔ ڈرگ کالونی میں، اس نے کہا۔ کوئی اور بھی ساتھ میں ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ شمشاد اور فرقان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ عجیب سا آدمی معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے الفاظ بھی پیسوں کی طرح ہوں جن کو خرچ کرتے ہوئے وہ نہایت درجہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ اتنا کم بول رہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا ہی دشوار تھا۔
کہاں کے رہنے والے ہو؟ شمشاد نے پوچھا۔ پنجاب کا۔ اس نے شہر کا نام نہیں بتایا۔ کوئی تمہاری ضمانت دینے والا ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ کسی کو جانتے ہو جو تمہاری ضمانت دے؟ نہیں، اس نے کہا، مگر میں کرایہ وقت پر دوں گا۔ اگلے چند سوالوں میں فرید نے اسے اپنے بارے میں محض اتنا مزید بتایا کہ وہ لانڈی کے کسی چھوٹے سے کارخانے میں مشین کے ذریعے کپڑے پر کڑھائی کا کام کرتا ہے، اکیلا ہے اور اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے۔ اس نے کارخانے کا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ فرقان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کو کیا جواب دے۔ اسے یہ آدمی ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ بیزار اور برہم سا لگ رہا تھا، اپنے بارے میں کچھ زیادہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اور سوالوں کے مختصر ترین جواب دے رہا تھا۔ فرقان نے شمشاد کو ایک طرف لے جا کر اس سے مشورہ کیا۔ فرقان کو کرایہ دار کی سخت ضرورت اور فوری ضرورت تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا نقصان ہو رہا تھا۔ اسے دے دو یار، شمشاد نے کہا۔ یہاں کوئی بدمعاشی تھوڑی کر سکے گا، بھرا پورا محلہ ہے، مار مار کے جان نکال لیں گے اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی۔ کچھ دن رکھ کر دیکھو، اگر آدمی ٹھیک نہ لگے تو نکال کر باہر کرنا، اس میں کیا مشکل ہے؟ چلو ٹھیک ہے، فرقان نے کہا، پہلے اس کو کرایہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں دے گا بھی یا نہیں۔ دونوں فرید کے پاس واپس آئے، جو بالکل ہی لا تعلقی کے انداز میں اسی طرح کھڑا تھا جیسے اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ فرید کے پاس آ کر فرقان نے اس کا ماہانہ کرایہ بتایا۔ 2 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دینا ہوگا۔ بغیر کچھ کہے سنے فرید نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور رقم گن کر فرقان کے حوالے کی۔ اس نے کمرہ دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی، صرف غسل خانے کے بارے میں پوچھا۔ فرقان نے اس کو بتایا کہ کمرے میں غسل خانہ بھی ہے اور گیس کا چولہا بھی ہے، وہاں کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے۔ تم اگر چاہو تو اس گھر میں سے تم کو ناشتہ اور رات کا کھانا بھی مل سکتا ہے، شمشاد نے اس سے کہا، لیکن اس کے لیے تم کو الگ سے نہیں چاہیے۔ فرید نے شمشاد کی بات کاٹتے ہوئے مختصر کہا، ایک بات یاد رکھنا استاد۔ شمشاد نے اس کو تیز اور چتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، سب بال بچے دار لوگ ہیں، ادھر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو پائے۔ ہم لوگ کسی آدمی کی ضمانت کے بغیر محلے میں کرایہ دار پر جگہ نہیں دیتے، لیکن تم کافی پریشان معلوم ہوتے ہو، اس لیے تم کو جگہ دے دیتے ہیں۔ میں کل شام کو آ جاؤں گا۔ فرید نے ان لمبی چوڑی باتوں کے جواب میں صرف یہ مختصر سا جملہ کہا اور اس کے جواب سنے بغیر وہاں سے چل پڑا۔ یار عجیب آدمی ہے، فرقان نے اسے جاتا دیکھ کر کہا۔ اس میں تو ذرا سی بھی آدمیت نہیں معلوم ہوتی۔ ارے تمہاری بلا سے، شمشاد نے کہا، تم کو اس سے کون سی رشتہ داری کرنی ہے؟ ٹھیک رہے تو رکھنا، گڑبڑ کرے تو نکال دینا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس محلے میں باہر سے آنے والے کسی کی مجال ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر سکے؟ بس یار تم ہی لوگوں کا تو بھروسہ ہے، فرقان نے کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھروسے کے ساتھ ہی زندہ ہیں۔ بالکل، شمشاد نے زور دے کر کہا، ہم سب ایک دوسرے کے بھروسے کے سہارے ہی زندہ ہیں۔ شمشاد اپنے گھر چلا گیا اور فرقان نے گھر میں آ کر زبیدہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ کمرے کے لیے کرایہ دار مل گیا ہے۔ فرید نے ایڈوانس کی رقم جو دی تھی وہ فرقان نے نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے زبیدہ کو بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جو شمشاد کو لانڈی میں ملا تھا اور اس کی بات چیت کی تمام تفصیل بتا دی۔ تعجب ہے، زبیدہ نے خوش ہونے میں ذرا تامل سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ شخص لانڈی میں کام کرتا ہے اور اس کو لانڈی میں کوئی کمرہ نہیں ملا؟ یہ رہنے کے لیے کمرہ کورنگی میں کرائے پر لے رہا ہے؟ ہم نے اس سے یہ پوچھا تھا، فرقان نے کہا۔ اس نے بتایا کہ اسے لانڈی میں کوئی کمرہ نہیں مل رہا۔ خیر ٹھیک ہے، زبیدہ نے محتاط انداز میں کہا، آ گیا ہے اور کرایہ بھی پیشگی دے رہا ہے تو پھر آ جانے دیں، لیکن شروع میں ذرا سنبھل کر رہنا ہوگا۔ ہم اسے بغیر کسی ضمانت کے رکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے، جبکہ پچھلے تینوں کرایہ دار کسی نہ کسی حوالے اور کسی نہ کسی ضمانت پر آئے تھے۔ ہمیں اس سے زیادہ سروکار نہیں رکھنا، فرقان نے کہا۔ وہ کھانے وغیرہ میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ اگلے دن شام کو فرید اپنا سامان لے کر آ گیا۔ اس کا سامان محض ٹین کا ایک پرانے باکس اور ایک بستر بند پر مشتمل تھا۔ ٹین کے باکس کو رسی سے باندھا گیا تھا اور بستر بند کے گرد بھی رسی باندھی ہوئی تھی۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ کیوں، کوئی چارپائی وغیرہ؟ کل لاؤں گا، فرید نے فرقان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زبیدہ نے دن میں کمرے کی صفائی کروا دی تھی، الماری کو بھی صاف کر دیا تھا۔ فرید نے اپنا سامان کمرے میں رکھا۔ کمرے کے ایک دروازہ گھر کے اندر کھلتا تھا، اس دروازے سے زبیدہ نے کمرے میں آ کر اپنے نئے کرایہ دار سے ملاقات کی۔ یہ میری بیوی زبیدہ ہے، فرقان نے اس کی زبیدہ سے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر میں ان
اتفاق سے کسی وقت موجود نہ ہو تو تم باہر کے دروازے پر آ کر کرایہ ان کو دے سکتے ہو۔ فرید نے ایک سرسری نظر زبیدہ پر ڈالی اور آہستہ سے گردن ہلائی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل سے یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں تاکہ وہ اپنا سامان وغیرہ ٹھیک کر کے رکھ سکے۔ زبیدہ نے تو فوراً وہاں سے چلی گئی۔ فرقان البتہ اس کے کمرے میں موجود سہولتوں کے بارے میں بتا رہا تھا جیسے فرید نے بڑی بے دلی کے ساتھ سنا۔ ذرا دیر بعد فرقان بھی وہاں سے چلا آیا۔ اسے اپنا نیا کرایہ دار ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ فرید نے اس کمرے میں کرایہ دار کے طور پر رہنا شروع کر دیا۔ فرقان اور زبیدہ کو اس کے اپنے گھر کے ایک حصے میں موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح ہی گھر سے نکل جاتا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر غائب ہو جاتا۔ رات کو وہ چراغ جلنے کے بعد آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ پھر وہ اگلے دن صبح کو ہی وہاں سے باہر نکلتا۔ وہ کسی سے بھی ملتا جلتا نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی سے صاحب سلامت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اس عجیب و غریب رویے نے ان لوگوں کے درمیان کس قدر مشتبہ بنا دیا تھا۔ اس نے محلے کے چبوتروں پر ہونے والی مردانہ بیٹھکوں میں بھی کبھی حصہ نہیں لیا تھا۔ کمرے کے درمیانی دروازہ سختی کے ساتھ بند رہا اور اس نے کبھی بھی اس کو کھول کر فرقان اور زبیدہ کے گھر میں آنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ فرید نے اپنے مالک مکان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا۔ جب 1 ماہ پورا ہوا تو اس نے خاموشی سے 1 ماہ کا کرایہ بغیر مانگے فرقان کے حوالے کر دیا۔ 2 ماہ کا جو پیشگی کرایہ تھا اس نے دیا۔ وہ جمع رہا۔ کرایہ لیتے وقت فرقان نے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف تو نہیں، تو اس نے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ فرقان اس سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے اس کا موقع ہی نہ دیا اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ فرید گلی محلے میں سے کسی سے ملتا جلتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ کسی سے دعا سلام بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی خود سے اس کا سلام کرتا تو وہ بڑی بے دلی کے ساتھ جواب دے دیتا، لیکن سلام کرنے میں خود کبھی پہل نہ کرتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک بیزاری، برہمی اور خشونت کی کیفیت طاری تھی۔ کسی شخص نے کبھی اس کو ہنستے ہوئے اور کسی سے بات پر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کورنگی جیسے علاقے میں جہاں کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی سانسیں تک گنتے رہتے ہیں، فرید کا طرز زندگی لوگوں کے لیے حیرت انگیز بلکہ بڑی حد تک تشویش انگیز تھا اور پرتجسس بھی۔ لیکن حیدر علی نامی پڑوسی کے لیے ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور چیز تھی، اور وہ یہ تھا کہ ایک نامعلوم خوف۔ حیدر علی اس گلی میں آگے چل کر ایک کوارٹر میں رہتا تھا اور وہ کورنگی میں ہی چمڑے کی مصنوعات بنانے والے کارخانے میں کام کرتا تھا، جہاں سے واپس آنے کے بعد وہ اکثر شام کے وقت اپنے گھر کے باہر بنے ہوئے چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھ جاتا اور گلی سے گزرنے والے لوگوں سے سلام دعا اور ادھر ادھر کی مختصر بات چیت کرتا رہتا۔ حیدر علی طبعاً بہت خوش مزاج اور ملنسار آدمی تھا۔ اس کی آج تک محلے میں کسی سے تو تو میں میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ پڑوسیوں میں تو تو میں اور معمولی باتوں پر تکرار ایک عام سی بات تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس قسم کی تکرار عام طور پر کوئی سنگین صورت اختیار نہیں کرتی تھی اور جلد ہی فریقین سب کچھ بھلا کر پھر سے ایک ہو جاتے تھے، لیکن حیدر علی تو ایسا نرم مزاج آدمی تھا کہ کسی سے بھی تیز اور جارحانہ لہجے میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ نرمی اور خوش دلی کا ایک تاثر موجود رہتا جو اس کی شخصیت کے اندرونی حسن کا آئینہ دار تھا۔ لیکن جب سے فرید نامی شخص اس فرقان کے کوارٹر میں آیا تھا تب سے ہی حیدر علی ایک عجیب و غریب الجھن کا شکار تھا۔ وہ فرید نامی اس شخص کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ اب سے